اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 2، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 1132 121، رکو نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 113۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ وقالت الیہود، و اور، قالت قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اچھا، یہ قولا جو ہے قولا جو ہے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اب تک، قولا کا فیمنن ہے قالت، ٹھیک ہے۔ قالا مطلب اس شخص نے کہا، وقالت مطلب اس عورت نے کہا۔ اب یہاں پہ کسی عورت کا ذکر نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں جب کسی کمیونٹی کی بات ہوتی ہے نا، جب کسی بڑے گروپ کی بات ہوتی ہے تو اس کو بھی فیمنن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ جیسے یہود ایک کمیونٹی ہے، کسی ایک یہودی کی بات نہیں ہو رہی ہے، پوری کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پر نصارہ، نصارہ مطلب کرسچنس، تو کرسچنس آر ون آف دا کمیونٹی، رائٹ۔ تو اسی طرح جب بھی کمیونٹی کی بات ہوگی تو وہ جو سیگا استعمال ہوگا فیمنن کا سیگا ہوگا، قالت، قولا کی جگہ قالت استعمال ہوگا۔ وہ اور، قولا قالت کہا، کہتے ہیں، الیہود یہود، یہود، یہ دیکھیں ہا واو دال ہم نے کل بھی پڑھا تھا، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا واو دال، یہود یعنی جیوز، ٹھیک ہے۔ اور کہا یہودیوں نے، اب جیسے لیسا آتا ہے اس کا فیمنن ہے لیست، جیسے قولا کا فیمنن ہے قولت، ویسے لیسا کا فیمنن ہے لیست، یعنی یہ مؤنث کے سیغے ہیں، قولا، اور لیسا جو ہے مذکر کے سیغے ہیں۔ اور کہا یہودیوں نے، نہیں ہے النصارى یعنی کرسچن، علی شیء کسی بھی چیز پر، شیئن یعنی چیز، علی مطلب پر، کسی چیز پر مطلب کسی بھی صحیح طریقے پر، ٹھیک ہے۔ اور کہا یہودیوں نے، نہیں ہے کرسچنس کسی بھی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور و یہ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، و اور، قالت کہا، النصارى نصارى نصرانیوں نے، کرسچنز نے، لیست الیہود نہیں ہے یہود، علی شیء کسی چیز پر، وہم یتلون الکتاب، و اور ہم وہ سب، یتلونا یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا یعنی سب، پلورل کے لیے آ گیا اونا، اور تا لام واو تلاوت، اس کا روٹ ورڈ ہے تا لام واو، تلاوت کرتے ہیں یعنی پڑھتے ہیں۔ اور وہ سب تو پڑھتے ہیں الکتاب کتاب کو۔ الکتاب کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے اپنی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، یہود تورات پڑھتے ہیں، اور کرسچن جو ہیں وہ اپنی انجیل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ سب تو پڑھتے ہیں الکتاب، کذالک اسی طرح، قولا کہا، الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون مثل قولہم لا نہیں، یعلمون یا وہ، واو نون سب، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے علم رکھتے، نہیں وہ سب جو علم رکھتے، مثلا مثال، جیسے، قولہم ان کے قول کی طرح، ان کے بات کی طرح، قوف واو لام روٹ ورڈ ہے اس کا، ہم ان سب کے قول کی طرح، ان سب کی ہی بات کی طرح انہوں نے بات کہی۔ کہا ان لوگوں نے، نہیں جو وہ سب لوگ جو علم رکھتے، اسی جیسی بات، انہی جیسی بات، ٹھیک ہے، مثل یعنی جیسی، ان جیسی بات، ان جیسا قول، ان جیسا مطلب کلمہ کہا انہوں نے۔ فلاح، پھر دین، اللہ اللہ، یحکم یحکم، ہ کاف میم حکم، حکم کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، ٹو جج، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حاکم ہے تو وہ کیا کریں گے؟ جج کریں گے۔ پھر اللہ وہی کیا کرے گا؟ جج کرے گا، وہی فیصلہ کر دے گا، بینہم، بینا بٹوین درمیان، ہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے یہ کون سا وہ ہے، یا مرکب اضافی ہے،
राइट, यानी पजेसिव कंपाउंड जो कि हमने ग्रामर में पढ़ा था। कयामत के दिन, फीमा, फी में, ये हरफ जर है, प्रपोजिशन है, माँ यानी जो, उसमें जो, कानू वो सब थे, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है, वाव अलिफ जो है प्लूरल के लिए है, जमा के लिए है, और काना का प्लूरल है कानू। ठीक है, वो सब थे, फी ही उसमें, यानी जिस पॉइंट पर वो क्या कर रहे थे, यख्तलिफून। फी हरफे जर है, फी यानी में, ही यानी उसमें, यख्तलिफून, या यतान का या है, या यानी वो, ऊना प्लूरल के लिए आ जाएगा, ऊना यानी सब, वो सब, खलफा इसका रूट वर्ड है, खलफा इख्तिलाफ कर रहे थे, मतलब जिस चीज में इन लोगों का आपस में इख्तिलाफ था, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि जिसमें इख्तिलाफ था उसके अंदर फैसला कर दिया जाएगा, इनको जज कर दिया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, डिफरिंग। और कहा यहूदियों ने, नहीं है नसारा यानी क्रिश्चियन किसी भी चीज पर, और कहा नसरानियों ने यानी कि क्रिश्चियंस ने, नहीं है यहूदी किसी चीज पर, और वो सब तो पढ़ते हैं किताब को, यानी अपनी अपनी किताबें पढ़ते हैं चूंकि वो अहले किताब हैं। इसी तरह कहा उन लोगों ने जो जो क्या है, नहीं वो सब इल्म रखते, उन्हीं जैसी बात, उन्हीं जैसा कौल, फिर अल्लाह वो फैसला कर देगा उनके दरमियान, ये भी यतान का या है, ठीक है, या यानी वो, फिर अल्लाह वो फैसला कर देगा उनके दरमियान कयामत के दिन, उसमें जो अ, फीमा उसमें जो वो सब थे जिसमें यख्तलिफून वो सब इख्तिलाफ कर रहे थे, देवर डिफरिंग। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि हम समझते हैं यहूद और नसारा भी आपस में बड़े, मतलब उनकी दोस्तियां हैं। हाँ, उनकी दोस्तियां जब हो जाती है जब मुसलमानों के कोई खिलाफ बात होती है, तब तो वो एक से इकट्ठे होकर खड़े होते हैं, लेकिन वैसे आपस में इनके अंदर भी बहुत सारे इख्तिलाफात हैं कि यहूदी नसरानियों को कुछ नहीं समझते, क्रिश्चियंस को कुछ नहीं समझते, और ज्यूज जो हैं मतलब क्रिश्चियन को कुछ नहीं समझते, क्रिश्चियंस जो हैं यहूदियों को कुछ नहीं समझते, यानी ये किसी चीज पर ना होना इसका मतलब सही रास्ते पर नहीं है, मतलब वो भी गुमराह हो लोग हैं, यहूदी कहते हैं कि वो गुमराह हैं, नसरानी कहते हैं कि ये गुमराह हैं, इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहते हैं। वक़ालत नसारा लैसतिल यहूदी अला शै, कि यहूद भी किसी चीज पर नहीं है, यानी सही रास्ते पर नहीं है, हालांकि दोनों के दोनों अपनी अपनी किताबों की तिलावतें करते हैं, यानी कि उनके किताब में मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे के आने वाले पैगंबरों की पेशन गोई की, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा मूसा अलैहिस्सलाम ने मतलब अपने आगे आने वाले नबियों का जब जिक्र किया होगा तो डेफिनेटली उनकी किताब में ईसा अलैहिस्सलाम का तस्करा, जैसे हमारी किताब में, जबकि हम सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, लेकिन हमारे पास सारे नबियों का तस्करा है, राइट। तो उसी तरह उनकी किताबों में जो था मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है और उनकी नस्लों का जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम की किताब में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। दोनों किताबें पढ़ते हैं, दोनों जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो किताबें नाजिल की थी और इसके जो मानने वाले हैं, हक वाले हैं, अहले किताब हैं, तब भी ये एक दूसरे पर क्या करते हैं, इसी तरह से इल्जामात लगाते हैं। और फिर इनका देखा दाखी कौन करता है, ला यालमूना। ला यालमूना इसमें किन लोगों को कहा गया है, मुशरिकाने मक्का को, जिनको इल्म नहीं रखते का क्या मतलब है, जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किताब नहीं दी, वो अहले किताब नहीं है। तो अहले किताब नहीं है, लेकिन इन्हीं का जैसे इन्होंने कहा वैसे ही इन्होंने भी कहना शुरू कर दिया, मुशरिकाने मक्का ने, कि वो सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, मतलब एक दूसरे पर तोहमत है, यानी हम सबसे मतलब राइट पाथ पर हैं, बाकी सारे क्या हैं, दे ऑल आर अस्ट्रे, है ना, सबको गुमराह कह दिया, और हम जो है बिल्कुल सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। ला यालमूना यानी वो नहीं जानते, यानी कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किताब अता नहीं की, वो अहले किताब नहीं है, तो उन्होंने भी इनका देख देख कॉपी करके ऐसी बातें कहना शुरू कर दी।
پھر اللہ حکم یعنی فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا دے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، یعنی یہ ان کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں وہ قیامت کے دن سارے کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے حق کو واضح کرے گا اور جب وہ بتا دے گا کہ نہ تم صحیح تھے نہ تم صحیح تھے، بلکہ جو قرآن اور اس کی سنتوں کو فالو کرنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے، تو وہی کیا تھے، اہل حق تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو ہر دوسرے کو کیا کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، وہ یہود مطلب وہ ہم دوسروں پر تہمت ہے. یہ معاملہ صرف ان کا ہی نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں کا بھی ہے. ہم تو مسلمانوں میں بھی اتنی کمی، اتنے سارے سیکٹ بن گئے ہیں، اتنے سارے مطلب فرقے بن گئے ہیں، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر، منافق اور جو بھی جہنمی نعوذ باللہ سب کہہ دیتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ سیدھے اور سوا سبیل اور صراط المستقیم پر ہم سے زیادہ کوئی نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا کر ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی طرح نہ بن جانا، جو لا یعلمون الکتاب، جو ایسے ہو گئے جیسے جاہل ہوتے ہیں، جو جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے کرسچنز، نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصرانیوں نے، کرسچنز نے نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، اور وہ سب تو پڑھتے ہیں کتاب. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں وہ سب علم رکھتے، ان کے ہی جیسی بات، انہی کی مثال قول. پھر اللہ وہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اس میں جو وہ سب تھے جس میں وہ سب اختلاف کر رہے تھے. آیت نمبر 114، 114. وَمَنْ أَظْلَمُ ممن منع مساجد اللہ، و اور من کون، ازلم. اب دیکھیں یہاں پر ہے نا، یہ ازلم جو ہے یہ افعلو پیٹرن پر ہے. افعلو پیٹرن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کمپیریٹیو یا سپرلیٹو ڈگری بتاتا ہے، یعنی جب ہم کسی دو چیزوں کے اندر کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ افعلو پیٹرن آتا ہے. جیسے کبیر ہے، کبیر مطلب بڑا ہوتا ہے، لیکن اکبر کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا یا زیادہ بڑا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کثیر، کثیر سے اکثر بنتا ہے، کثیر یعنی زیادہ، اکثر یعنی زیادہ اور زیادہ. صغیر یعنی چھوٹا، اصغر یعنی بہت چھوٹا. تو اسی طرح یہاں ظلم سے بنا ہے ازلما. ٹھیک ہے. ظلمہ سے ازلما، ظلم کا مطلب ہے ظلم، اور ازلما مطلب زیادہ ظلم. ٹھیک ہے. ازلما زیادہ ظالم. و اور من کون، ازلما زیادہ ظالم ہے، کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، من اور من یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، من پلس من. من مطلب سے اور من مطلب جو، اس سے جو. ٹھیک ہے. ہم سینٹینس بنانے کے لیے پھر اس طریقے سے کر دیتے ہیں، من یعنی سے، من یعنی جو، اس سے جو. اور کون زیادہ ظالم ہے، کون بڑا ظالم ہے، اس سے جو، من یعنی جو، منع، منع کرے، روکے. میم نون عین اس کا روٹ ورڈ ہے. اچھا، اس کا روٹ ورڈ ہے زوئیں لام میم، ظلم. اور کون زیادہ ظالم ہے، اس سے جو منع روکے، منع کرے، مساجد اللہ، مساجد مسجد کا پلورل مساجد. ٹھیک ہے. سین جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے. اللہ کی مسجدوں سے، من ممن اس سے جو، مساجد منع مساجد اللہ روکے، منع کرے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکرا ان کے. اب دیکھیں یہاں پر ان کا ترجمہ آ رہا ہے نا. ہم نے کل دیکھا تھا انا اور انا میں کیا ڈفرنس ہے. انا بے شک، انا اور ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. تو یہاں پر آ رہا ہے ان یعنی کہ، ان کے، یذکرا. یذکرا جو ہے کافرا ذکر سے بنا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے ذکر. اور یذکرا مطلب یہ پیسو ہے، مجھول ہے، ذکر کیا جائے. ٹھیک ہے. یذکرا ذکر کیا جائے، فی ہا، فی میں، ہا اس میں، اس میں کس میں، مسجدوں میں. ہا کی جو ضمیر ہے مسجد کی طرف جا رہی ہے، اس میں اسمہ
اسم اسم یعنی نام، ہو اس کے، یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اس کے نام کا ذکر کیا جائے، یعنی اس کے، یہ جو ہو ہے یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اور ہا جو ہے یہ مساجد کی طرف جا رہا ہے، اس میں یعنی مسجدوں میں، اسم ہوں اس کے، اسم کا، اس کے نام کا یعنی اللہ کے نام کا، وسعا و، اور سعا، سین عین یا، اس کا روٹ ورڈ ہے سعی، سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، ٹھیک ہے، مطلب کسی چیز میں اپنا ایفرٹ لگانا، کوشش کرنا، وسعا، اور کوشش کرے، فی، میں، اسٹرائیو، ٹھیک ہے، سین عین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، سا، اور کوشش کرے، فی، میں، خرابی ہا، خراب، خرابی کرنے میں، ہا اس کی، خرابا، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا اس کی، یعنی مسجدوں کی، ہا کی جو ضمیر ہے وہ مسجد کی طرف جا رہی ہے، کہ اور کون بڑا ظالم ہے، زیادہ ظالم ہے اس سے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے کہ ذکر کیا جائے اس میں، اس مسجدوں میں، اس کا یعنی اللہ کا، اور وہ کوشش کرے اس میں، اور وہ کوشش کرے فی خرابیہا اس کی خرابی میں، اولائکا، اولائکا یہی وہ لوگ ہیں، ما کانا لہم، ما نہیں، کانا ہے، لہم ان کے لیے، لا حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے لا لیے، ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ہم یعنی ان کے لیے، ان کے، اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اللہ آ جاتا ہے تو ماں کا ترجمہ نہیں میں چلا جاتا ہے، اوکے، تو یہاں جب آگے آیت میں اللہ آئے گا تو ماں جو ہے وہ نہیں کا ترجمہ دے گا، چونکہ ماں کے تین ترجمے ہیں، کیا بھی ہے، نہیں بھی ہے، جو بھی ہے، لیکن کچھ جگہ پر ماں کا ترجمہ نہیں میں جائے گا، انشاءاللہ جیسے جیسے آئے گا ہم بتائیں گے، یہاں پر ابھی یاد رکھیں اللہ کی وجہ سے یہ ماں جو ہے نہیں میں ہو گیا ہے، ماں نہیں کانا ہے، لہم ان کے لیے، ان کے، یدخلوہا یا، وہ، یہ یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، یہ جو واو ہے یہ اونا کا واو ہے، اونا، اونا مطلب پلورل ہو گیا، یدخلو، اونا مطلب سب، ٹھیک ہے، اور دخلا اس کا روٹ ورڈ ہے داخل ہونا، اور ہا یعنی اس میں، یعنی یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ہا جو آ رہا ہے مسجد کی طرف جا رہا ہے، مسجدوں کی طرف، یہی وہ لوگ ہیں، نہیں تھا، نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ سب داخل ہوں اس میں، یعنی اس مسجد میں، اللہ سوائے، ایکسپٹ، خائفینا، خائفینا، خائف جو ہے فائل پیٹرن پر بنا ہے، فائل یعنی کہ کام کرنے والا، ڈوئر، سبجیکٹ، خائفینا خوف کے ساتھ، یعنی ڈرتے ہوئے، خو، واو، فا اس کا روٹ ورڈ ہے، خائف فائل پیٹرن پر ہے، فائل یعنی کام کرنے والا، خائف یعنی خوف کرنے والا، ڈرنے والا، تو اینا لگ گیا، اینا لگنے سے وہ پلورل ہو گیا، تو اونا بھی آ گیا، او بھی آ گیا، اور اینا بھی آ گیا، تینوں جو ترجمے ہیں وہ کس چیز کے لیے آئیں گے، اونا بھی، اور اینا آیا تھا آئی تھنک، اونا، اور واو الف آیا، اور یہاں پر اینا آ گیا، تو یہ سارے ترجمے کس کے لیے ہوں گے، پلورل کے لیے ہوں گے، جمع کے لیے ہوں گے، وہ سب ڈرنے والے بن کر، یعنی وہ سب خوف کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے وہ سب داخل ہوں، نہیں تھا اور یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ سب داخل ہوتے اس میں، مسجدوں میں، سوائے خائفینہ ڈرتے ہوئے، ڈرنے والے بن کر، لہم لا لیے، ہم ان کے لیے، فی دنیا، فی حرف جر ہے، پریپوزیشن فی یعنی ان سائڈ، اندر، میں، ان کے لیے، فی دنیا، دنیا میں، خزیون، خ، ز، یا اس کا روٹ ورڈ ہے، خزیون یعنی رسوائی، ہیومیلیشن، ٹھیک ہے، رسوائی، اچھا دنیا کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے دال، نون، واو، دنو، دال، نون، واو، اس میں دنیا میں، ان کے لیے دنیا میں، خزیون رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور لا لیے، ہم ان کے، اور ان کے لیے، فی الآخرتی، فی میں، آخرتی، آخرا اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ خورا، آخرتی آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب عین زابا اور عین زوئمیم روٹ ورڈ ہیں ان کے، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، اور کون زیادہ ظالم ہے، الف آیا نا، افعلو پیٹرن پر آیا، افعلو پیٹرن کی وجہ سے یہ جو ہے
اس میں چلا گیا، کمپیریٹو میں آ جائے گا. افعلو ازلم، کون زیادہ ظالم ہے، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو منع کرے یا روکے اللہ کی مسجدوں سے کہ یاد کیا جائے، ذکر کیا جائے اس میں، ان مسجدوں میں اس کا، اللہ کا، اور کوشش کرے اس کی خرابی میں، مسجدوں کی خرابی میں. یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ سب داخل ہوتے اس میں، مسجدوں میں، سوائے ڈرتے ہوئے، ڈرنے والے بن کر. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں سے روکنے والے اتنے بڑے ظالم ہوتے ہیں. اب کیسے روکتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو بھیجا تھا عمرہ کرنے کے لیے 6 ہجری میں. تو مدینہ سے گئے تھے یہ لوگ مکہ کی طرف، اور عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے. تو ان لوگوں نے کیا کر دیا، روک دیا کہ اس سال نہیں کر سکتے تم، اور آنا تو اگلے سال آنا، اور اگلے سال بھی آؤ تو 3 دن کے لیے آنا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے انہوں نے مطلب کعبہ کی طرف آنے سے روک دیا مسلمانوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو کیا کرے، اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روک دے کہ اس میں اس کا ذکر کیا جائے، سنوں کو پکارا جائے، اسے یاد کیا جائے، اور مسجدوں کی خرابی میں کیا کرتے ہیں، وہ کوششیں کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں. یعنی ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو گھر بنایا ہے اپنا، تو وہ تو سب کے لیے ہے، کوئی ان کی جاگیر تو نہیں ہے کہ ان لوگوں نے لوگوں کو روک دیا، مسلمانوں کو روک دیا. بلکہ ان کو خود کو بھی چاہیے کہ مسجدوں میں، اللہ کی مسجدوں میں خوف کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، اور بالکل اپنے آپ کو عاجز کر کے داخل ہوں. بلکہ یہ تو کیا کر رہے ہیں، دوسروں پر اپنا زور دکھا رہے ہیں، زور آزمائی کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو اللہ کی مسجدوں سے روک دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ پر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہے. دنیا میں تو ایسے لوگ رسوا ہو کر رہیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور سب سے بڑا عذاب تو جہنم کا عذاب ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سزا بتائی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ صرف، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آیت پڑھی جائے تو بالکل یہ نہ سوچے کہ یہ ساری باتیں یہود کی اور نصرانیوں کے بارے میں یا مشرکان مکہ کے بارے میں ہو رہی ہیں. یہ ساری باتیں ان کے بارے میں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری آیتیں ہمارے ریفلیکشن کے لیے، ہمارے انالیسس کے لیے، ہمارے مطلب ہم سیلف ریفلیکشن کر سکیں، محاسبہ کر سکیں، اپنے نفسوں میں جھانک کر دیکھ سکیں کہ یہ مجھ پر کیسے ایپلیکیبل ہوتی ہے. کیا ہم بھی اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں لوگوں کو؟ کیا ہم بھی لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روک دیتے ہیں؟ تو وہاں پر ہم نے تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں. مسلمانوں نے جب مسجدیں تعمیر کی تو ان کے اوپر ٹیگز لگا دیے. ہم نام نہیں لیں گے، آپ خوب سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اوپر یہ نام لکھ دیا جاتا ہے، وہ تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک فرقے میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. پھر وہ بندہ جو فلاں فرقے کا ہے وہ اس میں نہیں جائے گا، وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، وہ ادھر نہیں مسجد میں داخل ہوگا. تو یہ ایک طریقے سے مسجدوں سے روکنا، یہ ٹیگ لگانے کی کیا ضرورت ہے نا؟ تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کی مسجدوں سے روک دینا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز قضا کر لیں گے لیکن فلاں مسجد میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ تو ان کی مسجد ہے. تو یہ سارا بھی، اور پھر چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں آنے نہیں دیا جاتا. تو پھر جب وہ ابھی سے نمازیں نہیں پڑھیں گے، مسجدوں میں داخل نہیں ہوں گے، تو پھر بڑے ہو کے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر چھوٹا سا بچہ رو دیتا ہے آ کے مسجد میں، تو لوگ اسے ڈانٹ دیتے ہیں، اس کے بڑوں کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں کہ مسجدوں میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے، بچوں کو نہ لایا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی محفل، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جو کہ بڑوں کے لیے سیپریٹ ہوا کرتی تھی، سب میں بچے شریک ہوا کرتے تھے. مطلب یہ ہم ایک ایگزامپلس دے رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے مسجدوں سے اللہ کی روکتے ہیں. اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ بس مطلب سارے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیورز ہیں، ساری جو نعمتیں ہیں، ساری رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے پھریں. تو یہ ساری چیزیں بتائی تو یہ مشرکان مکہ کے روح سے ہیں
ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری ہم پر آج ایپلیکیبل ہوتی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے ذکر کو اس کی مسجدوں میں ہونے سے روک دے اور اس کی خرابی کیا کرے، اس کی خرابی میں حصہ لے، اس کی خرابی کی کوشش کرے۔ تو ان لوگوں کو تو چاہیے کہ اللہ کی مسجدوں میں خود بھی ڈرتے ہوئے داخل ہو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر انجام یہاں پر بتا دیا گیا کہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں تو ہے ہی ان کے لیے بڑا عذاب۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو منع کرے، روک دے اللہ کی مسجدوں سے کہ ذکر کیا جائے، پیسو ہے، ٹھیک ہے، ذکر کیا جائے، ذکر کرے نہیں، ذکر کیا جائے اس میں اس کے اسم کا، اس کے نام کا، اللہ کے نام کا، اور وہ کوشش کرے اس کی خرابی میں، مسجدوں کی خرابی میں۔ یہی وہ لوگ ہیں، نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ سب داخل ہوتے اس میں سوائے ڈرتے ہوئے، یعنی کہ یہ سینٹنس اسی طریقے سے فریم کیا جاتا ہے عربی زبان میں کہ ان کو تو یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو پہلے نفی کر دیتے پھر کہتے ہیں الا اللہ، تو اسی طریقے سے نا یہاں پر یہ عربی زبان کا اسلوب ہے اور یہ خوبصورتی، ہر زبان کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا بولنے کا، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو پہلے نگیٹ کر دیتے ہیں، ہم نہیں میں لے جاتے ہیں اور پھر اس کا ایکسیپشن بتا دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو یعنی کہ یہ تب تک داخل نہ ہو جب تک یہ اللہ کا خوف نہ رکھتے ہوں، اس کی خشیت نہ رکھتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ سب، یہی وہ لوگ ہیں، نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ سب داخل ہوں اس میں، یعنی اللہ کی مسجدوں میں، سوائے کہ وہ سب ڈرنے والے ہوں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اب رسوائی کا معاملہ تو ہم بخوبی واقف ہیں کہ مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہے ساری دنیا میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت اور جو توقیر جو صحابہ اکرام کے زمانے میں تھی، اللہ اسے دوبارہ لوٹائے۔ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اب یہاں پر ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے، دماغ مطلب ہمارے جو ہے نا ذہنوں کو اس طرف لایا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی ایک بڑا اچھا خاصا جو ایک میجر چینج جو کہ اسلام میں ایک یو ٹرن تھا وہ آنے والا ہے، اس کے متعلق پہلے سے آگاہ کیا جا رہا ہے اس آیت میں، تحویل قبلہ کے متعلق، یعنی کہ جو ہمارا چینج آف قبلہ اس کے متعلق انشاءاللہ، جو کہ ہم سورہ بقرہ کے پارا جز نمبر 2 کے شروعات میں انشاءاللہ پڑھیں گے اچھی ڈیٹیل میں۔ یہاں پر دیکھیں وَلِلَّهِ، اور للہ، اللہ کے لیے، لی حرف جر ہے، واو حرف عطف ہے، اللہ ہی اسم ہے، اور اللہ ہی کے لیے المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب ہیں۔ فَأَيْنَمَا، پھر، اینا ما، ایک ہی ورڈ ہے اینا ما، یعنی جہاں کہیں، ویئر ایور، ٹھیک ہے، پھر جہاں کہیں بھی، تولو، 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 تا، تا یعنی تم، واو الف سب، واللہ یولو کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، ٹو ٹرن، ٹھیک ہے، تم سب پھرو یا تم سب اپنے آپ کو ٹرن کرو، فسما، پھر، دین، سما، اب دیکھیں سما ایک ورڈ آتا ہے، ایک سما ورڈ آتا ہے، سما کا مطلب ہوتا ہے دین، آفٹر، یعنی کہ اس کے بعد، سما پھر کا ترجمہ ہوتا ہے، سما کا مطلب ہوتا ہے دیر، وہاں، ٹھیک ہے، سما یعنی وہاں، اور سما یعنی پھر، کسی کام کے بعد ہم کہتے ہیں نا یہ کریں گے پھر یہ کریں گے تو سما کہیں گے، پھر اگر ہم نے دیر کہنا ہے، وہاں کہنا ہے تو ہم سما کہیں گے، پھر سما، سما وہیں، وجہ اللہ، اللہ کا وجہ، اللہ کا رخ، اللہ کا چہرہ پائیں گے، ٹھیک ہے، تولو، تم سب پھرو گے، پھر سما وہیں اللہ کا چہرہ ہوگا، اللہ کا رخ ہوگا، اللہ کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ، ہم بہتر ہے کہ اللہ کا رخ کر لیں۔ ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ واسع علیم، وسعت والا، واو سین عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور علیم کا عین لام میم، اور وجہن کا جو روٹ ورڈ ہے واو جیم ہا، سامنے ہی ہے سارے روٹ ورڈ جو لکھے ہوئے ہیں، اس کا ہے شین را قاف، اس کا ہے غا غین را با،
अच्छा, रूट वर्ड सिर्फ हम उन्हीं के बताएंगे जिनके रूट वर्ड होते हैं, क्योंकि इसम के ही रूट वर्ड होते हैं, बाकी हर्फ जो होते हैं, लेटर्स जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके रूट वर्ड नहीं हुआ करते। फिर अगर आप सोचे कि सम्मा का रूट वर्ड क्या है और फिर उसका रूट वर्ड क्या है दूसरी चीजों का, तो जहां हम रूट वर्ड ना बताएं तो समझ लीजिए कि वो क्या है, वो कुछ और चीज है। ठीक है। फिर सम्मा, फिर वहीं तुम अल्लाह के रुख को पाओगे, बेशक अल्लाह वासिउन अलीम, बड़ी वुसअत वाला, बड़ा इल्म वाला, बड़ा जानने वाला है। और ये जो है अलीम जो है फ़ईल पैटर्न पर आया है। ठीक है, फ़ईल पैटर्न में क्या होता है, कंटिन्यूटी, यानी एक एग्जैजरेशन एंड कंटिन्यूटी दोनों चीजें होती हैं, यानी कि आप उसके अंदर तसलसल पाएंगे और उस चीज को कॉन्स्टेंटली होता हुआ पाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म जो है, इट इज कांस्टेंट, यानी कभी भी उसका इल्म खत्म नहीं होने वाला, हमेशा से थे, था, है और रहेगा। और अल्लाह ही के लिए मशरिक और मगरिब हैं, फिर जहां कहीं तुम फिरोगे, फिर वहीं तुम अल्लाह का रुख पाओगे। बेशक अल्लाह वासिउन अलीम, बड़ा वसअत वाला, बड़ा जानने वाला है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर शुमाल जुनूब की बात क्यों नहीं हो रही, अल्लाह की क्या दो ही सिमतें हैं, मशरिक और मगरिब? नहीं, ये चूंकि मुहावरा है, ये एक किस्म का फ्रेज है, तो उसमें मशरिक मगरिब ही कहा जाता है। ठीक है, अरबी ज़बान में। अच्छा, अब असल में हुआ क्या था कि जब हिजरत के बाद जब मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने पढ़ते थे, तो मुसलमानों को इसका रंज था कि हम जो है मक्का में रहे और काबा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो असल किबला था वो काबा था, और हम जो है यहाँ पर मदीना में आके बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो उनका दिलों को थोड़ा-सा रंज हुआ करता था कि हमारा किबला जो है असल किबले से हट कर हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह इसकी पूरी डिटेल हम नेक्स्ट जुज में पढ़ेंगे। इस मौके पर ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नाजिल की, जब बैतुल मुक़द्दस से फिर खाने काबा की तरफ रुख करने का हुक्म हुआ, तो यहूदियों को तकलीफ हो गई कि भाई ये क्या करते हैं, कभी ये किबला कभी ये किबला, क्या इनका दीन ठीक नहीं है या इनको कोई कंफ्यूजन है अपने दीन से? इस तरीके से उन्होंने बातें बनाना शुरू कर दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हीं वो जो कंफ्यूजन्स थे, उनको दूर करने के लिए ये आयतें नाजिल की कि अल्लाह ही के मशरिक और मगरिब है, तमाम सिमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हैं। वो जब चाहे जिस तरफ चाहे अपने बंदों का रुख मोड़ दे। इसमें कोई वो नहीं है कि तुम इस तरफ रुख करोगे तो अल्लाह नहीं तुम्हें मिलेगा। अल्लाह किसी सिमत में मतलब वो नहीं कर दिया गया है। नाउजुबिल्लाह, जिस तरह से ये समझते थे, अब इनका जो मामूल था बुतों वाला मामूल, तो वो तो नहीं था ना, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो हम जहाँ वो क्या है, ला मक्का है, लेकिन तमाम मकान उसी के हैं, राइट? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हर जगह हर सिमत में पाओगे, तो अल्लाह ने फरमा दिया कि तमाम मशरिक और मगरिब अल्लाह ही के हैं। और अच्छा, कुछ लोग कुछ मुफस्सिरीन ने इसका तर्जुमा यूं किया है कि ये जो आयत है सफर के लिए मतलब नाजिल हुई है कि अगर इंसान सफर में हो तो फिर नमाज का क्या बने। तो वो जो सवारी की सिमत है, यानी उसी सिमत में, वो जिस सिमत में चल रही हो, वो बंदा जो नमाज पढ़ेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी नमाजों को क्या कर देंगे, कबूल कर, क्योंकि सवारी जो है एक कांस्टेंट सिमत में नहीं चलती ना, कभी राइट लेफ्ट, कभी दाएं कभी बाएं, कभी कहीं होती है। तो इसकी वजह से उसकी सिमतें तब्दील हो जाती हैं। अगर एक मर्तबा उसका तहैया करके सिमत अगर पता चल जाए और ना भी पता चले, तो एक मर्तबा उसको तय्युन करें, तहैया करें और फिर जिस सिमत में पढ़ लें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर तमाम मशरिक और मगरिब किसके हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हैं। तो जब बहुत सारे मतलब तमाम मुफस्सिरीन ने अपनी-अपनी इसके अंदर मतलब वो की हैं तावील दी हैं इन तमाम आयतों की, बट ये मोस्टली जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो तहवील किबला है। इंशाल्लाह हम वो देखेंगे जब हम नेक्स्ट जुज स्टार्ट करेंगे। और अल्लाह ही के लिए मशरिक और मगरिब हैं। फिर जहाँ कहीं तुम फिर जाओ, फिर वहीं तुम अल्लाह का रुख पालोगे। बेशक अल्लाह बहुत वुसअत वाला है, बड़ा अलीम है, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कि तुम किस नियतों से नमाज़ें पढ़ रहे हो। अल्लाह को पता है कि तुम जो पढ़ रहे हो नमाज़, और सारी सिमतें इतना वसी है कि उस सारी सिमतें उसी की हैं और उसी की बनाई हुई हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मशरिक बनाया, अल्लाह ने मगरिब बनाया, अल्लाह ही ने जो
خانہ کعبہ کو ایک سمت میں رکھ دیا اور دوسرے سمت میں بیت المقدس کو رکھ دیا، تو ساری سمتیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں اور اسی کی منشا سے سارا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ رخ اللہ کا ہے اور ادھر تمہیں اللہ نہیں ملے گا۔ تو جہاں کہیں تم اپنے چہرے کو پھیر لو گے وہیں تم اللہ کو پاؤ گے۔ تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اب ہم نے کہیں پر بھی رک کر کے نمازیں پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ ایک جو تعین ہو چکا، کیونکہ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہے جب انہوں نے یہ ساری خرافاتیں مچا دی تھی یہود نے، کہ تم جو کر رہے ہو کچھ نہ کچھ تمہارے دین میں کنفیوژن ہے یا تم صحیح دین پر نہیں ہو، نعوذ باللہ۔ تو وہ ساری باتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو کیا کیا، اطمینان دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے یہ ساری آیتیں نازل کی۔ آیت نمبر 116، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، سبحانہ، وقالو و اور قالو پلورل ہے قالا کا، واو الف آ گیا، واو الف یعنی سب، قالو قاف واو لام قول، وہ سب کہتے ہیں اتخذا، اخذا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب یہ یہاں پر جو تا ہے یہ ایکسس ہے، ایڈیشنل تا ہے جو کہ وربز بنتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ لیٹرز جو ہوتے ہیں ایڈیشنل ہوتے ہیں، جیسے کہ کل ہم نے دیکھا تھا تبینہ، یتبینو، تبینہ وہ یتان کا تا نہیں تھا بلکہ جو تا تھا وہ اس کا مطلب اسی کا حصہ تھا، تبینہ۔ اسی طرح یہ تا جو ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ اتخذا حمزہ خوزا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور وہ سب کہتے ہیں اخذ کر لیا، بنا لیا اللہ، اللہ نے ولدن بیٹا، نعوذ باللہ۔ وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کیا تہمت لگاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعوذ باللہ اولاد ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، سبحان سین با ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، سبحان پاک ہے، وہ اس کی ذات تو ان تمام باتوں سے پاک ہے، بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ لہو لا لیے حرف جر ہے، اس کے لیے، اسی کے لیے ہے، ماں جو، فی السماواتی فی میں، ان میں، انسائڈ، السماواتی سین میم واو روٹ ورڈ ہے، السماواتی آسمانوں میں، سما کا پلورل ہے السماوات، سماوات، ٹھیک ہے؟ سما ایک آسمان، سماوات بہت سارے آسمان، ایکچولی 7 آسمان، ناٹ بہت سارے، 7 آسمان جو بھی ہیں وہ سارے کے کلیکٹیولی السماوات کا ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، والارضی و اور، الارضی زمین میں ہے، حمزہ رو دواد اس کا روٹ ورڈ ہے، اور زمین میں ہے، کلن لہو قانتون، کلن ہر ایک، مطلب ایوری تھنگ، یعنی اس کے اندر جو آ رہی ہیں، whom so ever واٹ سو ایور جو بھی اس کے اندر آتی ہیں سماوات اور آسمان میں چیزیں، کلن ہر ایک، لہو لا لیے، ہو اس کے لیے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، قانتون، قانت یہ فاعل پیٹرن پر بنا ہے، قانت فرما برداری کرنے والا، اونا لگ گیا، اونا لگنے سے پلورل ہو گیا، اونا یعنی سب، وہ سب فرما برداری کرنے والے ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا ہیں؟ تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں، وہ اس کی باتوں سے کیا کرتے ہیں؟ روح گردانی نہیں کرتے، دے all are obedient اور humbly obedient، یعنی قانت جو ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے obedience ہوتی ہے کہ مان لینا کسی کی بات کو، تو وہ ہوتی ہے اتباع، لیکن قانت کہا جاتا ہے بالکل جھک کر غایت عجز کے ساتھ اور بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر کے، اپنے آپ کو جھکا کر، عاجز ہو کر کسی کی فرما برداری کرنے کو کہا جاتا ہے قانت، ٹھیک ہے؟ قانتون قاف نون تا اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت، ہے نا، قاف نون تا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور وہ سب کہتے ہیں بنا لیا اللہ نے بیٹا، یعنی ہے اللہ کا بیٹا، پاک ہے وہ، بلکہ اس کے لیے تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اسی کے لیے ہے، کلو لہو قانتون ہر ایک اس کے لیے یا اس کا، قانتون وہ سب فرما بردار ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یعنی دیکھیں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یہ اتنی بڑی مطلب یہ دیکھیں ظلم کی انتہا، دیکھیں شرک کی انتہا کیا کر دی کہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور کون کہتے تھے اللہ کا بیٹا؟ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا سب نے نہیں کہا، کچھ لوگوں نے کہا تھا، لیکن یہ ساری بات کہہ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ
اس کا کوئی بیٹا مطلب اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، بلکہ سب کیا ہیں، اس کی مخلوقات ہیں، اس کے سارے کیا ہیں، سب اس کے مخلوق ہیں. تو اور وہ ساری مخلوقات صرف تمہارے علاوہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ کے کیا ہیں بیٹے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں، اللہ کے فرما بردار. اب مخلوقات میں ہر چیز آ گئی، آسمان، زمین، رات و دن، چاند، سورج، پیڑ پودے، ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ہے، قانت ہے، فرما بردار ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان لوگوں کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ سب لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو پاک ہے وہ ان تمام عیب سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر عیب سے اعلیٰ، عرفہ، مبرہ، منزہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر کسی بھی قسم کا عیب نہیں ہے، پاک ہے وہ. بلکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور ہر ایک اسی کے لیے یا اسی کا کیا ہے، فرما بردار ہے. بدیع السماوات والارض، آیت نمبر 117. بدیع السماواتی، بدیع، بدی کہا جاتا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے تخلیق، خلق، تخلیق ہم بار بار پڑھتے ہیں نا، خلق السماوات والارض. ایک ہوتا ہے خلق، تخلیق. ایک ہوتا ہے بدیع. بدی کہا جاتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے بدی. بدی کا مطلب ہوتا ہے اوریجنیٹر. اوریجنیٹر مطلب کہ اس کو کسی را مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے. اس کو کسی بھی ایسے نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز موجود ہوگی تبھی وہ دوسری چیز بنا سکتا ہے، یا کوئی سیمپل ہوگا یا آلریڈی کوئی چیز بنی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ کر بنائے گا. اوریجنیٹر یعنی شروع سے بنانے والا، بنا نمونہ بنانے والا، بغیر کسی ایگزامپل کے، بغیر کسی را مٹیریل کے وہ کسی بھی چیز کی تخلیق کیا کر دیتا ہے، شروع سے کرنے پر قادر ہے. با دال عین اس کا روٹ ورڈ ہے. بدیع شروع سے پیدا کرنے والا ہے، مطلب اوریجنیٹر ہے، اور بلا نمونہ پیدا کرنے والا ہے. السماواتی والارضی، السماوات آسمانوں، والارضی و اور الارضی زمین، زمین اور آسمان کے. بدیع پیدا کرنے والا ہے، شروع سے بلا نمونہ پیدا کرنے والا ہے. السماواتی سین میم واو سمو، آسمانوں، و اور حرف عطف، الارضی زمین اور زمین کو. و اذا قدا و اور اذا جب، قاف دال، قاف دعا دیا، قدا، قدا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے، قاضی ہم کہتے ہیں نا، قاضی کیا کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے. ہم نے ایک کلاس میں اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا قاضی کیا کرتا ہے، تو جواب دیا نکاح پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہاں پر قاضی کا مطلب وہ فیصلہ کرنے والا. تو قدا اس کا روٹ ورڈ ہے قاف دعا دیا، وہ فیصلہ. اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا، امر یعنی کام، کوئی بھی میٹر، جب وہ، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، پھر، انما در حقیقت، انما کا ترجمہ ہوتا ہے صرف، اونلی. ٹھیک ہے، اور در حقیقت بھی ہوتا ہے، کہیں کہیں ترجمہ اس کا آپ کو بے شک بھی مل جائے گا. جنرلی انما کا ترجمہ ایک ہوتا ہے صرف، اونلی. ٹھیک ہے، اور دوسرا ترجمہ آپ بے شک بھی کر سکتے ہیں، تیسرا ترجمہ آپ در حقیقت بھی کر سکتے ہیں، ایکچولی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فَإِنَّمَا پھر صرف، یقولو یا یہاں پر صرف لیں گے تو یہ آیت بہت افیکٹو ہے. دیکھیں، پھر صرف، یقولو یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ یعنی اللہ. قولو، قاف قاف واو لام، قول وہ کہہ دیتا ہے، لہو لا لیے، ہو اس کے لیے، کن، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ حکم ہے، آرڈر ہے. کن ہو جا، بی، فیکون، پھر، یا وہ، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اور کونا مطلب ہو جانا. ٹھیک ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر صرف وہ کہتا ہے اس کے لیے یا اس کام کے لیے، کن ہو جا، تو وہ کام کیا ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. بی اینڈ اٹ از. بدیع اوریجنیٹر ہے، شروع سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو صرف وہ کہتا ہے اس کے لیے کہ ہو جا، تو وہ کام کیا ہوتا ہے، ہو جایا کرتا ہے. مطلب پھر اسے کوئی لمبی چوڑی پلاننگز اور اس کے لیے کوئی مددگاروں کی اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کلمہ کن سے سارے کام کو کیا کر دیتا ہے، مطلب فریکشن آف سیکنڈ میں ان تمام کاموں کو کر دیتا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا کیا ہے،
بدیع پیدا کرنے والا ہے جو شروع سے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی نمونے کے جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی جیسے کہ آسمان ہے اور زمین ہے اس سے پہلے کوئی آسمان اور زمین نہیں تھا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دیا کہ بغیر کسی ایگزامپل کو دیکھے ہوئے بغیر کسی نمونے بغیر کسی ڈیمو بغیر کسی را مٹیریل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا پھر جب انسانوں کی تخلیق ہو رہی تھی تو آدم علیہ السلام کو کلمہ کن سے تخلیق کیا پھر ہم جو پیدا ہوئے ہیں پھر بعد میں تخلیق کا معاملہ آیا انشاءاللہ ہم آگے جب سورۃ یونس میں آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ابدا خلق تدبیر وہ ساری چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا وہ ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز اس کی فرما بردار ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی کیا کر رہی ہے تابع داری کر رہی ہے بلکہ آسمان کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کہہ دیتا ہے کن یعنی ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے تو وہ رب جو کن کا مالک ہے وہ رب جس نے تمام چیزوں کو بغیر نمونے کے پیدا کر دیا مطلب جس کو کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی اس کا نصیر کوئی اس کا وہ نہیں ہے مطلب کوئی اس کی مددگار نہیں ہے تو وہ سارا کام جب وہ کلمہ کن پر کرنے پر قادر ہے تو اسے کیا ضرورت ہے ولد اولاد کی اولاد کی ضرورت تو ان لوگوں کو پڑتی ہے جو جن کو سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نعوذ باللہ کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انسانوں کے سہاروں کے لیے ان کی اولادیں بنائی تو اس کو کیا ضرورت جو کلمہ کن سے سب کچھ بنا رہا ہے جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا ہے پاک ہے وہ تمام عیبوں سے تمام خامیوں سے تمام خرابیوں سے اور اولاد سے بھی کیونکہ وہ کیا ہے کلمہ کن کا مالک ہے تو اسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے پہلی بات تو اس کا کوئی برابر کا ہی نہیں ہے تو کوئی اس کی وہ نہیں ہے مطلب کوئی اس کا ہمسر ہونا چاہیے نا جس سے اولاد ہو نعوذ باللہ تو مخلوقات میں تو کوئی اس کا ہمسر نہیں کیونکہ وہ خالق ہے اور وہ کلمہ کن کا مالک ہے تو اسے کسی بھی اولاد کی ضرورت نہیں ہے یہ جو آیت ہے یہ اسی پچھلی آیت کے سپورٹ میں آیت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم یہیں پر پوز کرتے ہیں سٹاپ کرتے ہیں ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں آیتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 113 اور وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے جیوز نے نہیں ہیں نصارہ کرسچنز کسی بھی چیز پر اور کہا نصرانیوں نے کرسچنز نے نہیں ہے یہودی کسی بھی چیز پر یعنی کسی صحیح راستے پر اور وہ سب تو پڑھتے ہیں الکتاب یعنی اپنی اپنی کتاب تورات اور انجیل اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے وہ سب علم رکھتے تھے یعنی مشرکان مکہ یعنی مشرک لوگ مثلا قولہم انہی جیسی بات ان کے ہی مثال قول انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا پھر اللہ وہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان ان سب کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن اس میں جو وہ سب تھے اس میں وہ سب اختلاف کر رہے تھے جن باتوں میں انہیں اختلاف تھا اللہ اس کا فیصلہ فرما دے گا آیت نمبر 114 اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو منع کر دے روکے اللہ کی مسجدوں سے کہ ذکر کیا جائے یاد کیا جائے اس میں یعنی کس میں مسجدوں میں اس کے نام کو اللہ کے نام کو اور وہ کوشش کرے ہم سعی کہتے ہیں نا جو صفا مروا کی سعی کیا ہوتی ہے کوشش ٹھیک ہے ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ اس کو سعی کہا جاتا ہے تو سعی یعنی کوشش کرے فی خرابیہ اس کی خرابی میں یہی لوگ نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ سب بھی داخل ہوتے اس میں مسجدوں میں سوائے خائفینہ ڈرتے ہوئے خوف کے ساتھ ڈرتے ڈراتے وہ خود بھی داخل ہوتے لہم ان کے لیے دنیا میں خزیون رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے آیت نمبر آیت نمبر 115
اور اللہ کے لیے مشرق اور مغرب تمام سمتیں ہیں. مشرق اور مغرب کا مطلب ہے all the direction. اس میں صرف مشرق مغرب کی بات نہیں ہے. It's just a proverb. یہ محاورہ ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب تمام سمتیں. پھر جہاں کہیں تم سب پھرو، تم سب پلٹو، پھر وہیں اللہ کا وجہ، اللہ کا رخ ہوگا. بے شک اللہ بہت وسعت والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ڈائریکشن اسپیسیفک نہیں ہے. علیم بہت جاننے والا ہے. آیت 116. اور ان سب نے کہا بنا لیا اللہ نے بیٹا، اخذ کر لیا، بنا لیا اللہ نے بیٹا، پاک ہے وہ ان تمام عیب سے، بلکہ اس کے لیے ماں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سارے کا سارا اسی کے لیے یا اس کا ہے، اسی کا وہ مالک ہے. یعنی کلن ہر ایک اس کے لیے فرما بردار ہے، جھک کر فرما بردار ہے، عاجزی کے ساتھ فرما برداروں میں فرما برداری کرنے والا ہے. آیت نمبر 117. بلا نمونے، شروع سے بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، اوریجنیٹر ہے آسمانوں اور زمین کا. اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، یعنی ارادہ کرتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، تو صرف وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا، تو وہ ہو جایا کرتا ہے، ہو جاتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے، وہ کام ٹھہر جاتا ہے. الحمدللہ. یہاں پر رکوع نمبر 14 کی 5 آیتیں مکمل ہو گئیں. انشاءاللہ باقی کی آیتیں ہم کل کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلو لساني من كتابك والفهم له بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.